ایک عجیب شخصیت تھی، مراد آباد کے رہنے والے تھے، اور حضرت جگر بادہ و ساغر اور جام و سبو کے ایسے عاشق تھے کہ 1 گھنٹہ بھی پیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، شراب کے ایسے عادی تھے، 1 گھنٹہ بھی پیے بغیر نہیں گزر سکتا تھا، لیکن دل کے اتنے اچھے تھے، ایسے اونچی کردار والے کہ بڑے بڑے صلحاء، بڑے بڑے نیک بندے اللہ والے ان سے بڑا پیار کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھاتے تھے، اور ان پر بڑی نوازشیں تھی اللہ والوں کی، اور سارے اللہ والوں کو اس دور میں افسوس تھا کہ اتنا بہترین شخص آخر شراب پینے کا کیسے عادی بن گیا۔ اور اللہ جزائے خیر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کو، جنہوں نے اس شخصیت کی بڑی فکر فرمائی، اور وہ حضرت تھانوی سے ملانے کے لیے درمیان میں واسطہ بنے، اور حضرت جگر کی یہ بڑی فکر فرماتے تھے، بڑی دعائیں کرتے تھے، رات میں اٹھ کر حضرت جگر کے لیے رو رو کر دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ، ایک وقت آیا اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ طے کیا گیا، منتظمین بیٹھ گئے، مشاعرے کے منتظمین کے اب شعراء کی فہرست تیار کی جائے۔ شعراء کی فہرست میں حضرت جگر کا نام آیا، نعتیہ مشاعرہ ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نعتیہ مشاعرے میں شرابی کو کیسے بلایا جائے، کچھ لوگ انکار کر رہے تھے منتظمین میں سے، اور ان کی مخالفت پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے، کہا جس مشاعرے میں حضرت جگر نہ ہو تو مشاعرہ ہی کیا ہے۔ دونوں میں بڑا شدید اختلاف ہوا، لیدے ہوئی، آخر اس بات پر سب متفق ہو گئے، طے ہو گیا کہ حضرت جگر کے بغیر مشاعرہ نہیں ہوگا، حضرت جگر مراد آبادی کو ضرور بلایا جائے۔ اب مشاعرے میں بات طے تو ہو گئی، عوام میں بات پھیل گئی کہ حضرت جگر کو بلایا جا رہا ہے، لیکن ایک شرابی نعتیہ مشاعرے میں آئے، اور شرابی سے ہم نعت سنیں کیسے ہو سکتا ہے۔ ادھر حضرت جگر کو دعوت دینے کے لیے منتظمین پہنچے، اور جگر مراد آبادی کی خدمت میں بیٹھ کر عرض کیا کہ اجمیر شریف میں نعتیہ مشاعرہ طے ہے، اس میں آپ کو آنا ہے، آپ کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ حضرت جگر اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمایا سیاہ کار، بدکار، گنہگار اور نعتیہ مشاعرہ؟ نہیں صاحب، نہیں۔ آنکھیں اشکبار ہو گئی، زبان پر انکار ہے۔ اب منتظمین کو بڑی تشویش ہوئی کہ حضرت جگر کو کیسے تیار کیا جائے۔ پہلے تو نعتیہ شاعر حمید صدیقی نے دعوت دی، انکار کر دیا۔ خود ان کے مربی نواب علی حسن، انہوں نے دعوت دی، انکار کر دیا۔ آخر اصغر گونڈوی نے اصرار کر کے حکم دیا کہ آپ کو حاضر ہونا ہی ہے، تو مان گئے۔ ماننے کے بعد اب بوتل چھپا دیا، سرہانے رکھوا دیا چھپا کر، اور تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ اب ایک قطرہ بھی میرے سامنے نہ لایا جائے۔ کئی دن ہو گئے پیے ہوئے، 1 دن 2 دن 3 دن، حلق خشک ہے لیکن دل سیراب ہے۔ نعتیہ مشاعرے کے لیے اب نعت تیار کرنی ہے، اور غزل لکھنے کے عادی تھے۔ 3-4 دن تک ایک قطرہ حلق کے نیچے نہیں اتارا، اور کہتے تھے کہ نعت کہیں اور شراب پئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مدح رسول اور شراب یہ نہیں ہو سکتا۔ شراب کو چھوڑ دیا، اور کئی دنوں کے بعد میں قلم ہاتھ میں لے کر لکھنے کے لیے کاغذ ساتھ میں لے کر بیٹھ گئے۔ لکھنا شروع کرتے، غزل کے اشعار آتے، لکھتے مٹاتے، پھر غزل، پھر غزل، پھر غزل کے الفاظ، وہی اشعار، پھر مٹاتے، لکھتے مٹاتے، لکھتے مٹاتے، تھک گئے۔
کئی دنوں کے بعد میں آخر ایک مصرع ذہن میں آ گیا، ایک مصرع، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ دوسرا مصرع پھر ذہن میں آیا، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، مطلع تیار ہو گیا۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، مطلب کیا آیا؟ اس کے بعد پھر انوار کی برسات ہو گئی، اور آگے انہوں نے ساری نعت کے اشعار تیار کیے۔ نعت جب مکمل ہو گئی تو سجدہ شکر ادا کیا، اور پھر اس نعت کی تیاری کر کے نعت شریف کو لے کر مشاعرے کے لیے اجمیر شریف کی طرف ایسے روانہ ہوئے، خوشی خوشی جیسے حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہو۔ اجمیر شریف میں آ گئے، ادھر ان کی نعت تو تیار ہو گئی، اور ادھر اجمیر شریف میں حال یہ ہے کہ سارے عوام میں ایک احتجاج مچا ہوا ہے، ایک احتجاجی شکل برپا ہے۔ احتجاجی اشتہار تیار کر کے مشاعرہ گاہ کے باہر لگا دیے گئے۔ اجمیر شریف کے سارے چوراہوں پر احتجاج کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، اور جو منتظمین ہیں ان کو ڈر ہے کہ جس دن حضرت جگر تشریف لائیں گے، لوگ اور عوام اسٹیشن میں جا کر نعرے بازی کریں گے اور کہیں ہنگامہ نہ برپا ہو جائے۔ ادھر تشویش ہے، حضرت جگر کے بارے میں عوام یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ ٹھیک مشاعرے کے دن تشریف لائیں گے، اور ادھر انہی کئی دن پہلے اجمیر شریف میں لا لیا گیا۔ حضرت جگر اجمیر شریف میں تشریف فرما ہے اور سارا ہنگامہ دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ آخر مشاعرے کا دن آ گیا، مشاعرہ گاہ میں سارے عوام جمع ہیں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک شرابی سے نعت کیوں سنیں۔ اور ادھر جب ان کی باری آئی تو ناظم اجلاس نے اعلان کیا، ایک صدا بلند ہوئی اسٹیج سے، رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کی آواز، ان کا نام لیا گیا تو ایک شور برپا کر دیا، لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ حضرت جگر اسٹیج پر تشریف فرما ہے، سارے شور کرنے والوں کو بڑے تحمل سے ایک نگاہ دیکھی، سب کو دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز بلند ہوئی، آپ حضرات مجھ سے نفرت کر رہے ہیں یا نعت رسول پاک سے نفرت کر رہے ہیں؟ بتائیں، آپ کو مجھ سے نفرت ہے یا نعت رسول پاک سے نفرت ہے، جسے سنانے کی مجھے سعادت مل رہی ہے اور جس کے سننے سے آپ محروم ہونا چاہتے ہیں؟ جب ان کی یہ آواز بلند ہوئی تو ایسا لگا جیسے سارے سامعین کو سانپ سونگھ گیا، ایک سناٹا چھا گیا۔ آگے پھر حضرت جگر نے پہلا شعر مطلع پڑھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ مطلب سننا تھا کہ سارے سامعین سقفے میں آ گئے، حضرت جگر رونے لگے، سامعین بھی رو رہے تھے۔ حضرت جگر آگے اشعار سنا رہے تھے، رو رہے تھے، سامعین کو رلا رہے تھے، خود روتے رہے، سامعین کو رلاتے رہے۔ آگے فرمایا، دامان نظر تنگ و فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ۔ اس امت عاصی سے نمو پھیر خدایا، اللہ اکبر۔
اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ اور مقطع میں فرمایا کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ بس اسی ایک آخری مصرے کی نسبت پر میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کہ جس سلطان مدینہ صلوات ربی وسلامہ علیہ کی نسبت پر اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہ ایک نسبت ہماری مغفرت کے لیے اور اللہ کی رحمتوں کو اہل زمین کی طرف، ہماری طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری کائنات کی تخلیق کی وجہ بنایا ہے، بتایا ہے۔